السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے ویڈیو نہیں بنائی۔ دیکھیں، ویڈیو بنانے کو تو میں بنا لوں، اللہ تعالیٰ نے اس دماغ میں بہت کچھ دیا ہوا ہے مٹیریل، مگر میں کہتا ہوں جب بولی ہوئی باتیں ابھی ہو رہی ہیں وہ ہو جائیں، وہ ختم ہو جائیں۔ ہاں، آگے ایک آ رہا ہے ٹائم جو دیکھیں نا، میں نے اتنا واضح طور پہ کہا ہے کہ اکتوبر آنے دیجئے، خود دیکھیے گا آنکھوں سے، اور پھر اس سے بڑھ کر نومبر، اس سے بڑھ کے دسمبر، اور یہ اگلے جنوری، بلکہ ظاہر گرہن کے جو اثرات ہیں اتنے ماہ تک، اور پھر جو ٹرانزٹ میں پلانٹی پوزیشن بن رہی ہے ہماری منڈین اسٹرالوجی کے اندر، تو وہ میں نے کہا بڑے بڑے ایونٹ آئیں گے، تو انشاءاللہ پہلے بہت کچھ بول چکا ہوں، اب میں صرف یہاں پہ وہ چیز بتاتا ہوں آپ کو جو ماضی میں اسپیسیفک ایریاز کے ساتھ بولی ہوتی ہے۔ اور اب تو آدمی یہ نہیں نا میں نے یہ بولا یہ کہا، ایک جو کچھ لوگوں کی میں نے عادت، میں تو کہتا ہوں جا کے چیک کریں، دیکھیں ماضی کی ویڈیوز میں جو بولی ہوئی ہیں اسپیسیفک ایریاز کے حوالے سے، اور آپ جا کے دیکھ لیجئے گا ماضی کی ویڈیوز میں مختلف مواقع پہ جو ریلیز کی ہیں ان میں کیا باتیں بولی تھی۔ اب میں آپ کو چھوٹا چھوٹا، یا نہیں آپ یہ کہہ لیں جو مختصراً اور بڑے ایونٹ بتاؤں۔ دیکھیں، جب زلزلے کی لڑی چلی ہے، ابھی انڈونیشیا میں پھر 6.5 میگنیٹیوڈ کے زلزلے، فلپائن میں 6.9 کا ارتھ پاپوا نیو گنی وہاں پہ 6.3 6.6 ارتھ یہ میں پچھلے ہفتے کی بات بتا رہا ہوں۔ وینزویلا میں ارتھ کیلیفورنیا میں گو کہ 4.3 میگنیٹیوڈ کا، لیکن ارتھ آیا تو ایک، اور یہ وہ ایریاز ہیں آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے بعد وہ پاپوا نیو گنی آ گیا، پھر لیٹن امریکہ میں جو آپ کو کہا تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں وینزویلا آ گیا آپ کا امریکہ کے ساتھ، اور آپ دیکھیں ٹیکسس نیو میکسیکو میں سیلاب شدت کے ساتھ کئی لوگوں کی ہلاکت ہو گئی، اور گولڈ کو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ سے عرض کیا تھا وہ آپ کو آگے بھی نظر آئے گا، مگر احتیاط۔ اور پاکستان میں جو حالات ہوئے، افغانستان کا سیکٹر کھلا، یہ دیکھیں میں مختصراً بتا دوں، ابھی جوپیٹر گیا ہے، اچھے اپنے دوست کے گھر میں گیا ہے، اور وہاں پہ کچھ دن رہے گا، تو یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر ریٹروگریڈ ہونا ہے۔ اور ایک چیز ملحوظ خاطر رکھیے گا، بلکہ یہاں والوں میں سوائے ایک آدھ کے تو اور کسی کو بھی نہیں پتا، یہ ایک مخصوص ڈگری جب پہنچتا ہے تو پھر وہ ایگزالٹیشن والا افیکٹ دیتا ہے، مگر ہاں ایک اچھی جگہ پہ ہے، اپنے دوست کے گھر میں، اپنے شرف کے گھر میں، اور یہاں سے اس نے واپس بھی الٹا چلنا ہے، پھر جانا ہے اس کو، اور پھر راہو سے ایکسس، پھر مارس کا اور شنی کا، یعنی یہ بات پہلے بھی بول چکا ہوں، یہ جو بن رہا ہے نا، تو یہ سمجھ لیں یہ 4 دن کی چاندنی ہے، تھوڑی سی آپ کو بہتری نظر آئے گی وقتی طور پہ، چاہے وہ پاکستان افغانستان ہو، چاہے وہ پاکستان انڈیا ہو، چاہے وہ یوکرین رشیا ہو، لیکن اس کے یعنی یہ سمجھ لیں بہت ساری چیزیں جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ پلان کر لیں گے، اب یہ پلان کر لیں گے، آپ دیکھیے گا اس پلاننگ کو کس طرح رب العزت اٹھا کے پانی میں پھینک دے گا بہت جلد۔ یہ اکتوبر میں آپ نے دیکھا جو باتیں کہیں وہ آپ کو نظر آئیں، اور اب بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے نومبر دسمبر دیکھ لیجیے گا۔ میں مطمئن نہیں ہوں، نہ میں فلسطین والے معاملے پہ مطمئن ہوں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، نہ میں اس پہ یہ جو افغانستان پاکستان ہے۔ دیکھیں کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، کچھ ایسٹرولوجیکل حالات کا تقاضا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو آگے چل کے خود نظر آئے گا۔ اور اب ایک بات یاد کیجئے، جو میں نے جیسے مودی کے لیے کہا تھا اس کا اچھا ٹائم نہیں چل رہا،
अच्छे टाइम से मुराद प्रॉब्लम, परेशानियां। और लोग तो मानते ही नहीं थे कि इकोनॉमी को भी डेंट पड़ सकता है। आप खुद देख लीजिए इंडिया की इकोनॉमी को किस तरह, अभी तो इनका एक और प्रॉब्लम आएगा, जो इन्होंने गोल्ड बॉन्ड बेच रखे हैं, अब उसके ऊपर जो इनको इंटरेस्ट और उसकी कीमत देनी पड़ेगी BRI को, तो वो भी डेंट पड़ेगा इंडिया को, वो भी देखिएगा। और हमारी जो इकोनॉमी का, पाकिस्तान का हाल है, वो आप अपनी आंखों से मुलाहिजा कर रहे हैं। और एक चीज अब इसके बाद इख्तिताम कर रहा हूं, याद कीजिए मैंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छा वक्त नहीं है। कल सैटरडे के दिन, क्योंकि मेरी तबीयत का थोड़ा प्रॉब्लम चला, आपको आवाज से भी फील हो रहा होगा, जितने मुजाहरे अमेरिका में हुए तमाम स्टेट्स के अंदर, वो बातें याद कर लीजिए जो मैं कहता था अवाम रोडों पे आएगी अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ। और अभी आगे देखिएगा आप भाई, जहां तक मेरा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है ना, मैंने आपको कहा था इज अनप्रेडिक्टेबल पर्सन। कोई ज्यादा तवक्को ना रखिएगा, पल में तोला पल में रत्ती पल में माशा है। और पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के जो भी करना हो करें। देखें, यहाँ बोलना मुनासिब नहीं होगा, हमारा मक्कार पड़ोसी जो आपको पता है कौन, किसकी तरफ मेरा इशारा है, दो हमारे माँ सिवाय दो मशरकी और मगरबी सरहद पर जिससे एक चल रही है, जिससे एक पहले चली थी, लम्हे का भरोसा ना कीजिएगा। वो सिर्फ वक्त का इंतज़ार हो रहा है कि किस वक्त वो चीज़ करनी है। देखें, एक तो जो एस्ट्रोलॉजिकल मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जो प्लैनेट मूवमेंट चली, मैं तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। इसके अलावा कुछ साहिब नज़र लोग भी होंगे जिनको अल्लाह ताला ने अपने जो पर्दा गैब के मामलात हैं उनमें छोटी सी खिड़की खोल देता है। अगर वो समझ सकते हो तो समझेंगे। और मैं आपको एक बात कह दूं, मैं जो भी बातें कहीं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के जंगी हालात के हवाले, वो खुद अपनी आंखों से देखिएगा। और बार बार एक चीज़ को मैं रिपीट करता हूँ, 2025 को देख लीजिए, 26 में लोग इसको बेहतरीन साल करार दे रहे होंगे, इतना वर्स्ट होगा। फिर उससे आगे और कुछ, उससे आगे और कुछ, वक्त के साथ साथ बताऊंगा। तो किस्सा मुख्तसर ये कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो मैंने कहा था, अवाम रोडों पे आएगी, उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा और उनके लिए मुश्किलात आएंगी बहुत आगे चल के। तो हमको बहुत सोच समझ के जो भी करें करना चाहिए। और आप देखें, गूगल, नेस्ले कितने जाएं, खुद जाके देख लें कितने % जॉब्स में कट्स आ रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। याद कीजिए अमेरिका में मैंने क्या कहा था, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और दीगर मसाइल होंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, क़स्सा मुख्तसर भी आपसे कुछ मारूज़ात पेश की, कुछ गुजारिशात की। ये वो बातें जो माजी में बोली हुई मुख्तलिफ मौक़ों पे। अब मैं ये कहूँगा, अल्लाह ताला मेरे मुल्क के लिए भी और उम्मत मुस्लिमा के लिए अपना ख़ास करम करे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जितने मुआहदे या जितनी चीज़ें हो रही हैं, जिसके साथ हो रही हैं, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो फ़लस्तीन वाला हो और भी दीगर, मुझे इस पे 0.1 भी एतबार नहीं है। क्यों एतबार नहीं है? क्योंकि जो आसमान के ऊपर स्टार्स की पोजीशन बन रही है, वो मुझे इस बात से किसी कदर बहुक्म अल्लाह मेरे पंजतन पाक के सदक़े आगाही दिलवा रही है कि आने वाला दौर अच्छा कतई तौर पे नहीं है। और जो बातें आपसे बोली वो अपनी आंखों से देखिएगा। अल्लाह अपना करम करे, कोशिश करूँगा कोई नई वीडियो बना दूँ इंशाअल्लाह। और अभी चलते हैं वीकली हॉरोस्कोप की जानिब। और उससे पहले एक जो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो
خواتین و حضرات، یہ کچھ باتیں تھیں، اور ایک آپ سے ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی، مجھے لوگ ملتے ہیں، میں نے آپ کی فیس بک دیکھتا ہوں، ٹک ٹاک دیکھتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا، یہاں بھی ARY پہ بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ براہ مہربانی صرف YouTube چینل پہ دیکھیں، وہ خبیث انسان اس کو کاٹ دیتا ہے اور آپ کو وہاں شو کرتا ہے. تو ٹک ٹاک، فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر سب فیک ہیں، ان سے دور رہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. میرے نام سے لوگوں نے کئی آئیڈیز بنائی ہوئی ہیں. تو یہ درخواست ہوتی ہے. اور یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ میرا ایک ہی جگہ آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، PC ہوٹل، اور وہاں کا نمبر بھی نیچے بھی چل رہا ہوتا ہے، اپنے منہ سے بھی بولتا ہوں، 0213568550 اور دوسرا نمبر ہے 0213568550. دوپہر کے 2:30 بجے سے آپ شام کے 6:15 6:30 تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جب آپ کال کریں تو آپ کہیں کہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے، ود ان پاکستان بھی، حالانکہ لینڈ لائن نمبر ہے، لیکن اگر کوئی کہے آپ جیسے کال کرے، آپ دیکھنا چاہیں تو مجھے ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ضروری بات تھی. تو اب خواتین و حضرات چلتے ہیں، ضرور چیک کیا کریں مجھے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب. اور یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے ہمارا 20 اکتوبر 2025 سے لے کے 26 اکتوبر 2025 کے درمیان کیا ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے، اور اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. باقی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے اپنا کرم کرے، آمین. ہمارا پہلا برج ہے برج حمل، ایریز. ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 20 اکتوبر 2025 سے لے کے 26 اکتوبر 2025 کے درمیان کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، یہ ویک آپ نے اپنے جو ہے آنکھوں کو زیادہ کھلا رکھنا ہے، کانوں پہ کم اعتبار کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ لوگ خواہ کسی کے حوالے سے جو ہے گمراہ کن خبریں دیں یا آپ کے لیے دل میں غلط فہمی پیدا کریں، لیکن آپ نے اپنا خود جائزہ لینا ہے اور پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا. اور میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ کوئی کام کے پیچھے چل رہے ہیں تو آپ اگر اس کے اوپر لگے رہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کو سکسیس ملے گی. اس کے علاوہ اگر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کسی سماجی ذمہ داری سے وابستہ ہیں یا کسی ادارے سے منسلک ہیں تو آپ کو کوئی ریکوگنیشن اور کوئی اپریسیشن مل سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو کوئی نیا کام، نئی ملازمت، اس کے حوالے سے اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ہل جل مثبت انداز میں ہو سکتی ہے، اور اچانک ٹریولنگ کا بھی امکان بن سکتا ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ جو بھی کریں بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اور ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اپنا بھی رکھنا ہے، اپنے شریک حیات کا بھی رکھنا ہے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر اللہ نہ کرے آپ کو بلڈ پریشر یا ہارٹ سے متعلقہ کوئی مرض ہے تو آپ نے بہت احتیاط اور اپنی نگہداشت کرنی ہے، مثلا کوئی رسک نہ لیجیے گا. اس کے علاوہ آپ کے اگر جو بھی فائنینشیل گول ہے اگر ان کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے. اور ایریز والوں کو ایک چیز اور بھی کہوں گا کہ آپ نے اپنی کمر کا خیال رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہوں گا ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج ثور یعنی ٹورس. ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے ابھی ہلکی اسٹرگل کرنی ہے اس ویک میں، مگر انشاءاللہ تعالی وہ اسٹرگل آپ کی کامیاب جائے گی. اور اگر آپ نے کوئی اچھی اسٹریٹجی بنائی اور آپ نے بہت سوچ سمجھ کے اپنے کاموں میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ العزیز چیزیں آپ کی بہتر بھی ہوں گی. اس کے علاوہ آپ کو اپنے ہائی اپس، اپنے باسز کے ساتھ اپنے معاملات کا خیال رکھنا چاہیے.
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مقدمہ بازی میں اگر کوئی چیز آپ کی چل رہی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی کامیابی ہونے کا امکان بن سکتا ہے. اور آپ کو ایک چیز اور بھی ہوگی کہ کسی مذہبی جگہ، مذہبی مقام سے، مذہبی زیارت سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور کچھ لوگوں سے اچانک آپ کی ملاقات ہوگی جن سے آپ کو بینیفٹ پہنچے. ہیلتھ کے معاملے میں آپ کے قدرے تھوڑی بہتری محسوس کریں گے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر کسی کرونک مرض کا شکار ہیں تو اس پہ توجہ رکھیے گا. اور آپ کو اس کے علاوہ کوئی گاڑی کی خرید و فروخت ہونے کا بھی امکان ہے، کوئی آپ کی پراپرٹی کے حوالے سے بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور آپ کی ٹریولنگ کا بھی امکان بن سکتا ہے مذہبی سفر کا. لیکن ہاں ایک چیز کبھی کبھی آپ کو فیل ہوگی کہ آپ کو ایک انجانا سا خوف اپنے اندر محسوس ہوگا، لیکن گھبرائیے گا نہیں. اور ہیلتھ کے معاملے میں یہ کہوں گا آپ کو کہ پیٹ کا خیال رکھیے گا. اور آپ کو ٹورس والوں کو ایک اور چیز کا بھی یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہاتھ پاؤں میں کوئی چوٹ، کوئی بلیڈ ہو جانا، اس کا امکان بن سکتا ہے. ویسے اگر آپ مذہب اور مذہبی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ منسلک کریں گے تو وہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا، جیمنائی. جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو بہت سوچ سمجھ کے اپنی پروفیشنل لائف کی طرف توجہ دیجیے گا، اور کوئی بھی اپنے کاموں میں، اپنی ذمہ داریوں میں کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ نہ شو کیجیے گا جس سے ایک ارسپانسبل ہونے کا احساس ہو. بائی دا وے اگر آپ کے کوئی فائنینشیل پرابلم آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی بہتر ہو جائیں گے. اور میں یہ کہوں آپ کو کہ ابھی کسی پہ آپ بھروسہ مت کیجیے گا، ٹرسٹ مت کیجیے گا. اور اگر آپ کے لیٹیگیشن میں کچھ معاملات چل رہے ہیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. کچھ آپ کو تھوڑے سے ان سین ایکسپینڈیچر بھی آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ آپ کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں آپ کے مہمانوں کی آمد و رفت بڑھنے کے امکانات بھی پیدا ہوں. آپ کو تھوڑا سا اپنی ایجوکیشن کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف آپ کو توجہ مرکوز کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ اپنے بچوں کی صحبت کا بھی خیال رکھیے. میں جیمنائی والوں سے مخاطب ہوں، چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو، اور آپ کو ان کی صحبت کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی ہو سکتا ہے کہ پیسے کے معاملے میں، پارٹنرشپ کے معاملے میں کہیں پہ آپ کی کچھ ڈفرینسز بن سکتے ہیں اپنے کاروباری پارٹنر کے ساتھ. اور ہاں مذہب کے حوالے سے یہ اچھا دور چل رہا ہے. روحانی ہستی، روحانی بزرگان دین، ان کی جگہوں پہ جانے کی یا ان سے ملاقات کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. اور مڈ آف ویک کے بعد انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی چیزیں آپ کی بہتر ہونے لگیں گی. ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آس پڑوس میں اپنے ہو سکتا ہے آپ کا خواہ کی بنیاد کے اوپر کسی سے جھگڑا ہو جائے یا کوئی تعلق خراب ہو جائے، تو یہ خیال رکھیے گا. اور آپ کو تھوڑا سا اپنی زندگی کے اندر ایک نظم و ضبط لانا پڑے گا، ورنہ ہیلتھ کے معاملے میں کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور صحت کے معاملے میں یہ کہوں گا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ایک تو آپ نے اپنے ریسپائریٹری سسٹم کا خیال رکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو کوئی چوک وغیرہ کمر میں یا پاؤں میں آ سکتی ہے. چوتھے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج سرطان، کینسر. کینسر والوں کو کہوں گا تھوڑے سے آپ کو ان یوزول انسیڈنٹ، کچھ آپ کو عجیب قسم کے ہو سکتا ہے حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑے. گھبرائیے گا نہیں، یہ وقتی چیزیں ہوں گی. اور آپ کو تھوڑا سا کبھی کبھی ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کچھ لوگ آپ سے اللہ واسطے کے بیر میں کچھ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں یا غلط قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں، تو یہ خیال رکھیے گا. اور اگر آپ کوئی پراپرٹی کی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس میں بہت دیکھ
بھال کے آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے، اور یعنی اس کے قانونی تقاضوں کو پورا کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پروپوزل آیا ہوا ہے یا آپ کہیں پروپوزل بھیجنا چاہ رہے ہیں شادی کے حوالے سے، تو اس میں کوئی اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنا تو آپ کو رکھنا ہے خیال پیٹ کا، مگر آپ کو اپنی والدہ اور بلکہ دونوں والدہ اور والد دونوں کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ دوسرا، آپ کو ڈرائیونگ میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ ہیں تو وہاں آپ کے لیے کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہیں، آپ کی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ کسی سے مالی لین دین کر رہے ہیں تو اس کی قانونی شکل ضرور بنا لیجئے گا یا گواہوں کو موجود رکھیے گا۔ باقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کرم کرنے والی، اور کسی بھی چیز میں آپ نے رسک نہیں لینا۔ اگر آپ رسک لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ مسائل پیدا ہو جائیں، اور جو آپ کی توقعات ہو چیزیں اس کے حساب سے نہ ہو۔ تو میں کہوں گا کہ رسک میں اگر آپ کی سرمایہ کاری بھی آ گئی یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو اوائڈ کریں۔ اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد، لیو والوں کو کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے جو آپ کے پیچھے چیزیں ادھوری رہ گئی تھی ان کو کسی حد تک پورا کرنے کا موقع آپ کو اللہ کے حکم سے مل سکتا ہے، مگر ایک بات مت بھولیے گا کہ آپ کا اپنا لارڈ اچھا نہیں ہے تو ہاؤس تو اچھا ہے مگر ڈیویلیشن میں، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور تھوڑا سا آپ کی کمیونیکیشن میں کہیں غلطی ہو سکتی ہے، کہیں بھائی بہنوں کے ساتھ تعلقات میں تھوڑے سے پرابلم آ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ کوئی آپ کر رہے ہو کام، چاہے پراپرٹی ہو گاڑی ہو، اس میں وقتی طور پہ کوئی رکاوٹ آ جائے یا کوئی پرابلم آ جائے تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور آپ کو اپنے رویے میں اپنے ایٹیٹیوڈ میں ذرا فلیکسیبلٹی لانی پڑے گی۔ اور میں ایک بات کہوں کہ اس وقت آپ کو فی الحال یہ جو ٹائم چل رہا ہے تھوڑا سا آپ کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ کوئی رسک نہ اٹھائیں، وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ ہیلتھ کے معاملے میں یہ کہوں گا میں کہ تھوڑا سا اگر اللہ نہ کرے آپ کو بیک ایک، ہیڈ ایک یعنی سر کمر یا ہارٹ سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو بہت زیادہ توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے گھریلو اشیاء، الیکٹرانک اشیاء، ان کی مرمت یا ان کی کسی چیزوں پہ آپ کے پیسے خرچ ہو سکتے ہیں یا نئی بائی آؤٹ کر سکتے ہیں، دونوں چیزیں پاسبل ہیں۔ اور آپ کو ڈرائیونگ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، کبھی کبھی آپ کے یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے جذباتی اور رومانوی معاملات ہیں ان میں اچانک کوئی پیچ و خم آنا شروع ہو جائے یا فلکچویشن پیدا ہونا شروع ہو جائے، تو یہ بھی خیال رکھیے گا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا ایک اپنا میڈیکل چیک اپ کرا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی میرا اللہ کرم کرنے والا ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ اس کے بعد چھٹا برج ہے ہمارا برج سملا، ورگو والوں کو کہوں گا کہ یہ کافی آپ کے لیے جو ہے یہ ٹائم جو یہ ویک چل رہا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ کچھ آپ کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں، کچھ آپ کے اخراجات اچانک بڑھ سکتے ہیں، اور تھوڑا سا سیونگ کرنا آپ کے لیے مجھے لگتا ہے ایک ٹربل آئے گی۔ اور اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں آگے کے لیے، لائے حمل اپنا بنائیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ اور جو آپ کے ماضی میں وہ کام جن کو آپ نے مکمل نہیں کیا تھا ان کو مکمل کرنے کے لیے بہترین ٹائم ہے۔ اور تھوڑا سا خیال رکھیے گا کبھی کبھی آپ کو ایک یاسیت، ایک مایوسی کی اگر کیفیت آئے تو اس پہ قابو رکھیے گا، وہ وقتی چیزیں ہوں گی لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ پھر کرم کرے گا۔ اور کسی کے کہنے پہ کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا، اور ورنہ خواہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے یا کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو آپ کو یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی سماجی سیاسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں یا وابستہ ہیں
تو اس حوالے سے آپ کی زندگی میں کوئی بہتری کی صورت بن سکتی ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو کچھ روحانی طور پر، ذہنی طور پہ ایک اطمینان بھی محسوس ہوگا۔ اور ہیلتھ کے معاملے میں اسٹمک، نظام ہاضمہ تو آپ کو ہمیشہ ہی کہتا ہوں، لیکن اس دفعہ آپ نے ایک چیز اور خیال رکھنا ہے۔ مجھے کچھ طبی معاملات پہ آپ کے اخراجات ہوتے نظر آتے ہیں، یعنی ہاسپٹلز وغیرہ پہ یا ڈاکٹروں پہ، اور آپ نے اسکن کا خیال رکھنا ہے، گفتگو میں احتیاط برتنی ہے، اور کوئی ایسا وعدہ نہ کیجیے گا جس کا بعد میں آپ کو کوئی نقصان ہو۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے، برج میزان لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ اچانک ہو سکتا ہے آپ کے ٹیکسیشن کے معاملات میں کوئی پرابلم آ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ جو ماضی کے تعلقات تھے ان میں اچانک کوئی گڑبڑ پیدا ہو جائے۔ اور اگر یہ چیزیں جہاں آپ نے احتیاط کے مظاہرے کرنے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں گا کہ آپ پراپرٹی، ریل اسٹیٹ کے کام سے منسلک ہیں تو وہاں تھوڑی سی بہتری کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ تھوڑے سے عجیب ان یوزول قسم کے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، وہ خیال رکھیے گا۔ اور کوئی آپ کو اچانک سرپرائز مل سکتا ہے، یہ جو کہ آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہو، یہ خیال رکھیے گا۔ لیکن ہاں میں یہ کہوں گا اوورآل چیزیں کوئی اتنی بری نہیں ہے، یہ وقتی طور پہ۔ اور آپ کو اگر کہیں کمیونیکیشن کے لیے، اپنی ریکوری کے لیے، اپنے کاموں کے لیے جانا پڑے تو اس میں دیر نہ لگائیے گا، کیونکہ اس وقت معاملات جب تک آپ فائنلائز نہیں کریں گے چیزیں حل نہیں ہوں گی۔ اور اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا پہلے حکمت عملی اسٹریٹجی بنائیں، اس کے بعد اس کام میں ہاتھ ڈالیے۔ اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی پرانی چیز، پرانا کام آپ کا اچانک ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کو خوشی محسوس ہو۔ اور ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے ذرا خیال رکھنا، آپ کو غصہ بھی آئے گا، کبھی کبھی آپ کو جو ہے ایک جسے کہہ لیں دماغی طور پہ کہتے ہیں نا جذباتی ہو جانا، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ اختلاف ہو، اور آئس کا بھی خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے، برج عقرب، اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کا چینج آف ریزیڈنس ہونے کا امکان بن سکتا ہے، چینج آف پلیسمنٹ ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ کوئی آپ وقتی طور پر اپنے پروفیشن کے اندر یا تو کوئی جدت لے کے آئیں یا اس میں کوئی تبدیلی کریں۔ اور آپ کو کوئی، اگر آپ آلریڈی کہیں کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی اچھی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کو دی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی صلاحیتیں مزید اجاگر ہوں۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کسی پہ بھروسہ بھی نہیں کرنا فی الحال مالی لحاظ سے۔ اور دوسرا، ایک آپ کے اندر ایک جسے کہہ لیں شک شبہ، یہ بہت رہے گا یہ ویک کے اندر۔ اور آپ کو یہ کہوں گا کہ کچھ کاموں میں تھوڑی سی رکاوٹ بھی آنے کا امکان بنے گا۔ اور مذہب کے حوالے سے آپ کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ قسمت اب آپ کو بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے ایک سپورٹ اور فیور بھی دے گی۔ کوئی اگر آپ کا سفر رکا ہوا تھا بہت عرصے سے تو اب وہ ہونے کا امکان بنے گا۔ کچھ تقدیر کی ایک جسے کہتے ہیں نا رکاوٹ، وہ جو آئیں گی وہ اپنی جگہ، مگر تقدیر کی ایک غیبی امداد، ایک ڈیوائن سپورٹ آپ کو ملنا اللہ کے حکم سے شروع ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی عمرہ، زیارات یا دیگر مذاہب کے لوگ اپنی مذہبی لحاظ سے کہیں جانے کا امکان بن سکتا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اگر کوئی پرانی بیماری چل رہی تھی تو اب اس میں افاقہ یا اس میں بہتری ہونے کا امکان بنے گا۔ مگر دیکھیں ایک بات ذہن نشین رکھیے گا،
تھوڑا سا غصے میں اضافہ ہو سکتا ہے، تھوڑا سا آپ کو وقتی طور پہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بات بات پہ فلیئر اپ ہو جانا، وہ چیز ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی ایک تناؤ کی کیفیت محسوس ہوگی، مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور باہمت رہنا ہے، کیونکہ اب آپ کو گو کے تھوڑے وقت کے لیے لیکن ایک ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی فائنینشیل ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں بھی بہتری ہو جائے گی، اور بلڈ پریشر کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا کہ وہ اگر آپ کو کوئی پرابلمز آ رہی تھی، کوئی مشکلات آ رہی تھی، تو انشاءاللہ تعالی ان میں کچھ نہ کچھ کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی، اور کوئی آپ کو نئی جاب، نئے کام کی آفر مل سکتی ہے، اور آپ کو تھوڑا سا اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ اور ایک چیز ہوتی ہے نا، سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا آپ سوشل میڈیا پہ اپنی ایکٹیویٹیز بڑھا سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ اپنے جسمانی خدوخال یا اپنی بہتری اور خوبصورتی کے اوپر آپ کی توجہ مرکوز رہے گی۔ کچھ فائنینشلی اچانک فائدہ بھی ہونے کا امکان ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے، اور دوسرا آپ کسی سماجی کسی خوشی کی تقریب میں شرکت کے مواقع میسر آئیں گے آپ کو، اور میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیے گا۔ ویسے تو چیزیں بہتر رہیں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کی سیلری میں اضافہ ہو جائے، اچانک آپ کو کوئی بینیفٹ مل جائے، اور ہیلتھ کے معاملے میں تھوڑا سا آپ نے احتیاط برتنی ہے، تھوڑا سا اسٹمک آپ کا اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے کچھ باسز تھے اور کوئی آپ سے افسرانے بالا تھے، ان کے ساتھ آپ کی نہیں بن رہی تھی، تو اب اس میں بہتری آنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں بحکم اللہ، اور آپ کی کچھ نہ کچھ فائنینشلی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہوں گی۔ اور میں یہ کہوں گا کسی کی باتوں میں آن کے اپنے تعلق کو یا اپنے معاملات کو آپ نے خراب نہیں کرنا، جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں، فہم و فراست کے ساتھ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بعض دفعہ اس دور میں انسان کے اوپر جو ہے غلط حاسدانہ نظریں یا اس قسم کی الٹی سیدھی چیزیں ہونے کے بھی امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہیلتھ کے معاملے میں تھوڑا سا آپ کی ٹانگوں میں پرابلم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ فیمیل سیجیٹیریس ہیں تو آپ کو اپنے ہارمونز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی، کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا تھوڑے سے آپ نے اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول رکھنا ہے، آپ کو تھوڑا سا ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور دیکھیں اگر آپ نے کچھ کام کیا ہے یا کوئی چیز کی اور آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ مجھے 100 میں سے 90 مل جائیں، 95 مل جائیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو، مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو 50-60% جو ہے رزلٹ ملیں۔ اس کے علاوہ آپ کو میں یہ کہوں گا کوشش اپنی جاری رکھیے گا، ایک بڑے پلانٹس کی اللہ کے حکم سے سپورٹ بھی ہے، وہاں اب تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے، اور آپ کو اپنی ریکوری کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ لٹیگیشن کو آپ کر سکتے ہیں، مگر ذرا سا یہ میں کہوں گا کہ آپ کو ماشاءاللہ سے اگر آپ کی زندگی میں کوئی روحانی سپورٹ مل رہی ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور تھوڑا سا آپ کو اپنی بیماریوں کے حوالے سے خیال رکھنا ہے اگر ان کا تعلق پیٹ سے ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی اور کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے سوچ سکتے ہیں، گو کہ اس پہ روبہ عمل ہونے کے لیے آگے وقت آئے گا، لیکن ابھی آپ پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے ننیال میں یا آپ کے ننیالی رشتہ داروں میں کوئی اللہ نہ کرے پرابلم آ سکتی ہے ہیلتھ یا اس حوالے سے، اس کو میں زیادہ نہیں بولوں گا، اور ہو سکتا ہے آپ کو اچانک ٹریول بھی کرنا پڑے۔ دیکھیں ایک چیز میں کہوں گا، اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں، چاہے وہ ایئر ہے، چاہے وہ بائی روڈ ہے، چاہے بائی سی ہے، آپ نے احتیاط کے تقاضوں کو
ہمیشہ ملوث خاطر رکھ رہے ہیں، کوئی ڈاکومنٹ کے حوالے سے، کسی پہ بھروسے کے حوالے سے کوئی چوٹ نہ پہنچے آپ کو. یعنی چوٹ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی فزیکل چوٹ، کوئی وہ ریپوٹیشن یا ساکھ کو نقصان نہ پہنچے. تو یہ احتیاط کیجیے گا، گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کیجیے گا. اور آپ کو میں یہ کہوں گا کہ جو مسائل ختم کرنے کے مواقع ملیں اس کو کر لیجیے انشاءاللہ. اور ہیلتھ کے معاملے میں گفتگو، پیٹ اور تھوڑا سا اپنے یہ ہیڈ ایک کا، سر کے درد کا خیال رکھیے گا. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دلو ایکوریس. ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے معاملات میں بڑا خیال رکھنا چاہیے. کسی کے ساتھ ڈیلنگ میں یا کسی کے ساتھ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو 10 دفعہ سوچ کے پھر اس میں پیش رفت کیجیے گا. آپ کو اگر کوئی سرمائے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے، اور چیزوں میں کچھ نہ کچھ آپ کو بہتری اب محسوس ہونے لگے گی. اگر آپ جاب کے متلاشی تھے تو ہو سکتا ہے جاب کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل جائے. اگر آپ کے بچوں کی، آپ شادی شدہ ہیں، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ کی تعلیم کے حوالے سے کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے. اور آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کے جذباتی اور روحانی معاملات میں اگر کوئی خرابی آ گئی تھی تو وہ بہتر ہونے کا امکان بنے گا. اور آپ کا اب بچوں کے ساتھ تعلق میں ایک بھرپور اضافہ آپ کو محسوس ہوتا نظر آئے گا. اور ہو سکتا ہے اگر اللہ کا حکم ہوا تو کسی شادی کی تقاریب میں حصہ لینے کے مواقع آپ کو میسر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ آپ کے لیے نئے ذرائع، نئے ریسورسز بن رہے ہیں جن سے آپ کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سیر و سیاح، تفریحی مقامات پہ جانے کی مواقع میسر آئیں آپ کو. اور اگر آپ کسی اور ملک میں سکونت کے حوالے سے یا امیگریشن کے حوالے سے سوچ رہے تھے تو اس میں بھی کوئی مثبت پیش رفت ہونے کا بحکم اللہ امکان بن سکتا ہے. کوئی معاشرے کی بااثر شخصیت سے اگر آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا تھا تو وہ بھی مٹیریلائز ہو سکتا ہے. اب میں آ جاتا ہوں صحت کے معاملے میں. تو صحت کے معاملے میں میں آپ کو کہوں گا آپ کو ذرا خیال رکھنا ہے. یہ ضرور ہے کہ بچت کے بھی مواقع بن رہے ہیں، مگر آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں اپنے جسمانی چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، تھروٹ انفیکشن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی پاؤں میں تکلیف یا درد کی شکایت ہو جائے، یہ خیال رکھیے گا. کھانے پینے میں احتیاط برتیے گا. اور کسی قسم کا مالی جس میں رسک فیکٹر ہو، آپ نے ایک تو ہوتا ہے نا محنت کی آمدنی، اور آپ نے ایک جو سٹے بازی والا رجحان ہوتا ہے، ان چیزوں سے ذرا اپنے آپ کو سوچ سمجھ کے دیکھیے گا، احتیاط کیجیے گا، ورنہ نقصان کا جو ہے اندیشہ ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کوئی نئی وہیکل یا کوئی نئی بائک، اس کی خرید و فروخت کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے ہمارا 12واں برج حوت پائسز والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے کافی، جسے یہ کہہ لیں، کافی زندگی میں اپرچونیٹی مل سکتی ہیں اس ہفتے کے لیے. اب آپ کو زندگی میں ایک تھوڑی سی بہتری محسوس ہوگی. جو کام آپ کے اٹکے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، وہ اچانک ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آپ محسوس کریں گے کہ اگر آپ کا دیکھیں ایک علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے دماغ کے اندر ایک قدرتی طور پر غیبی مدد مل سکتی ہے. آپ کے لیے لائف میں کچھ اچھا ہونے کے امکان بن سکتے ہیں. آپ کی خواہشات کی تکمیل ہو سکتی ہے. آپ کی اگر کوئی بیماری آپ کو تنگ کر رہی تھی تو اس کی شدت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی. گفٹس مل سکتے ہیں آپ کو، جو مثلا آپ کی خواہشات کی چیزیں ہیں، ملبوسات ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، ان کے آپ تک پہنچنے کے بحکم اللہ امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. اور تھوڑا سا آپ کو اپنے اندر بھی ایک قدرتی سپورٹ محسوس ہوگی کہ جیسے آپ کے جسم کے اندر توانائی آ رہی ہے. اب کہاں پہ احتیاط کرنی ہے آپ کو، یہ تو اچھی باتیں ہو گئی. اب
احتیاط کرنی ہے، آپ نے دھوکہ نہیں کھانا، آپ نے کسی سے فائنینشلی پیسے کے معاملے میں رسک مت لیجیے گا۔ آپ کو جو بھی سوچ آئے گی جس میں آپ تھوڑا تحمل سے چلیں گے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے صحت کے معاملے میں، اپنی جلدی امراض اگر ہیں، کوئی الرجی کا مسئلہ ہے وہ خیال رکھیے گا، کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا، اور آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے، کوئی ایسا کام نہ کریے گا جس سے آپ کی صحت کے معاملے میں آپ کوئی رسک لیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے، روحانی سفر، روحانی جگہوں پہ جانے، ان کے مواقع مل سکتے ہیں آپ کو۔ ٹانگوں میں کبھی کبھی تکلیف، مثلا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چیزیں تو کافی بہتر ہیں مگر صحت کے معاملے میں تھوڑا سا پرابلم رہے گا، اور ڈرائیونگ میں بھی احتیاط کیجیے گا۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا، آمین ثم آمین۔ ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ آپ نے کوئی بھی سرمایہ کاری کریں تو اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے لیجئے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی رہائش میں تبدیلی آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی گاڑی کی خرید و فروخت کا امکان بنے۔ مثلا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اوورآل ایک اللہ کا کرم اور ایک اچھے دور کا آغاز ہو چکا ہے، گو کہ یہ کم مدت کے لیے، لیکن پھر بھی چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی، اور بھی عوامل، ظاہر ہے میں ایک ہی چیز پہ تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ کو نا ایک چیز کا یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا راز، اپنی سیکریسی کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا، ورنہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ آپ کو الرجی، کھانے پینے اور اس کے علاوہ ٹانگوں کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ باقی میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میرے بنٹن پاک کے صدقے چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ اور ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو اگر اللہ نہ کرے کوئی کسی کے ساتھ کوئی تنازع چل رہا تھا، کوئی آپ کا پرابلم چل رہا تھا، تو وہ چیزیں بہتر ہونے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ ویکلی ہاروسکوپ تک کوشش کروں گا اس ہفتے آپ کو ایک اور ویڈیو دوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں ذرا کم ہی بناتا ہوں، جہاں بہت ضروری ہوتا ہے وہاں بنا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ پر، مجھ پر، میرے وطن پاکستان پر، پاکستانی قوم پر اپنا خاص کرم کرے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور جو ریکویسٹ کرتا ہوں اس کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔